بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 7۔ بلال اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے۔ فوزیہ اس کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت اور دلکش آفس ہے، روشن اور خوبصورت رنگوں کا امتزاج۔ آفس میں داخل ہوتے ہی آپ کی نظر دو خوبصورت بڑی بڑی تصویروں پر پڑتی ہے جو کہ سامنے والی دیوار پر آویزہ ہیں۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصاویر خوبصورت فریموں میں سجی ہوئی ہیں۔ دائیں طرف کی دیوار پر سی گرین کلر ہوا ہے۔ اس کے اوپر چھوٹے بڑے سائز کی بہت سی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، جن میں سب سے اوپر بانی پاکستان محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال، نیچے خان لیاقت علی خان، ڈاکٹر سمر مبارک، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، فیض احمد فیض، احمد فراز، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، فاطمہ سریہ بجیا، انور مقصود، انور مسعود، عبدالستاریدی، مہدی حسن، نور جہاں، نصرت فتح علی خان، احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، راشد منہاس شہید، شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید۔ اور بائیں طرف کی دیوار پر ایک گھڑی ہے اور اس کے ساتھ دیوار کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا ہے۔ داخلی دروازے کی طرف فائلز کے لیے کیبنز بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف کی دیوار سے پہلے ایک صوفہ سیٹ اور درمیان میں شیشے کی ٹیبل پڑی ہوئی ہے۔ بائیں دیوار کی طرف فوزیہ کا ٹیبل ہے جس کے اوپر کمپیوٹر LCD کے ساتھ پرنٹر اور اسکینر ہیں۔ السلام علیکم سر، فوزیہ نے جوش کے ساتھ کہا۔ سر آج آپ پہلی دفعہ لیٹ ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام، جتنا تم مسکا لگاتی ہو اتنا کام بھی کیا کرو، بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر گیسٹ آئے ہیں، فوزیہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلال نے صوفے کی طرف دیکھا۔ دو ویل ڈریس اور فیشنیبل خواتین صوفے پر بیٹھی تھیں۔ اس سے پہلے بلال ان سے بات شروع کرتا، پنڈی ایکسپریس اندر آ چکی تھی۔ کہاں ہیں بلال بھائی؟ وہ زور سے بولی۔ بلال کو دیکھ کر رک گئی جیسے اس کی چین کسی نے کھینچ دی ہو۔ بلال نے اپنائیت سے کہا، جی بھابی آپ آئیں، ادھر بیٹھیں۔ اپنے ٹیبل کی سامنے والی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور ترچھی نگاہوں سے ان دو خواتین کی طرف منہ کر کے بولا، معاف کیجیے میں آتا ہوں، ایکسکیوز می آئی ول بی بیک۔ فوزیہ کو چائے بسکٹ وغیرہ کے لیے کہا اور خود بھابی فراح کے سامنے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جی بھابی آپ کیسے راستہ بھول گئیں؟ بلال، یہ کیا بات ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ غریب غربا لوگوں کے بچے پڑھیں گے، بچوں کا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے، خفگی سے کہا بھابی فراح نے۔ اچھا یہ بات ہے بھابی، وہ سارے بچے انتہائی لائق اور ذہین ہیں، میں نے خود سب کا ٹیسٹ لیا تھا، اس کے بعد ہی انہیں ایڈمیشن ملا۔ بلال نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، لیکن ہیں تو سارے وہ غریب گھرانوں کے بچے۔ بھابی فراح نے دو ٹوک کہہ دیا، صرف غربت، اس کے علاوہ کوئی عیب یا برائی ان بچوں میں؟ بلال نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کیا کم ہے؟ بھابی فراح نے شانی اچکاتے ہوئے کہا۔ ایک بڑے آدمی نے کہا ہے، غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، مگر غریب ہی مر جانا گناہ ہے، اور میں صرف ان کی مدد کر رہا ہوں کہ بچے صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں اور غریب ہی نہ مر جائیں۔ تم اسکول چلا رہے ہو یا خیراتی ادارہ؟ بھابی فراح نے ابرو چڑھاتے ہوئے تیکھا سا جواب دیا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، بلال نے کہا۔ وہ دونوں عورتیں ٹکٹکی باندھے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ فوزیہ واپس آ چکی تھی اور آفس بوائے ان کے سامنے چائے اور بسکٹ وغیرہ رکھ رہا تھا۔ بھابی آپ کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال جب ہم لوگ مری گئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے سول سروس میں آئے، اور اسی احساس نے انہیں اعجاز جنجوا کی مدد کے لیے رہنمائی دی۔ اعجاز جنجوا آپ کے خاوند نے مجھے بتایا کہ اگر میرے خالو چودھری جبار ہماری مدد نہ کرتے تو نہ تو وہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس شہر کے بڑے ٹھیکیدار بن سکتے تھے۔ یہ آپ کے ساتھ دو خواتین بیٹھی ہیں، مسز نقوی اور مسز عباسی۔ نقوی صاحب اس شہر کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے والد صاحب لاہور مصری شاہ میں گیس کٹر چلاتے تھے، اور میجر عباسی نے بھی مجھے خود بتایا ان کے والد گجرپورہ لاہور میں تانگا چلاتے تھے۔ مجھے آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کی فکر ہے، مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے اعتماد کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ بلال نے دھیمے لہجے میں اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ چلے بھابی ادھر آئیں، چائے پیتے ہیں، بلال نے احترام سے کہا۔ چائے پینے کے دوران مسز عباسی نے انگلش پر ہاتھ صاف کیا۔ یو پرووائڈ می سم انفارمیشن اباؤٹ دس، کیا اس بارے میں مجھے کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، بلال نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ہم نے کل 40 بچوں کا انتخاب کیا ہے، ہر کلاس میں 4 بچے۔
ان تمام بچوں کو کتابیں اور یونیفارم اسکول فراہم کرے گا، فیس ان کی معاف ہوگی اور انہیں پاکٹ منی بھی دی جائے گی، اور سب سے بڑی بات، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس لیے ان بچوں کا علم میرے اور فوزیہ صاحبہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اس سے ہر کلاس کا ماحول بہتر ہوا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے، تعلیم سب کا حق ہے، امیر ہو یا غریب۔ مسز نقوی بول اٹھیں، جو کہ اب تک خاموش تھیں۔ کتنا زبردست خیال ہے، واٹ اے ونڈرفل آئیڈیا۔ مسز عباسی نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بلال کا یہ اسکول الگ طرح کی درسگاہ تھی، جہاں تعلیم سے زیادہ تربیت دی جاتی تھی۔ کتابیں کم تھیں، جہاں اردو، عربی اور انگلش پڑھائی نہیں جاتی تھی، بلکہ بچوں سے صرف بولی جاتی تھی۔ اس اسکول کے سبجیکٹس بھی مختلف تھے۔ قرآن مجید پہلا مضمون تھا، جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا اور سمجھایا جاتا۔ اس کے علاوہ صرف 3 مضمون اور تھے، سائنس، میتھ اور کمپیوٹر۔ بلال احمد کا ماننا تھا کہ عمل کی زبان سب سے آسان ہوتی ہے۔ وہ ٹیچرز کا انتخاب خود کرتا تھا۔ وہ ان ٹیچرز کا انتخاب کرتا جو باعمل ہوتے، انہیں کسی ایک زبان پر عبور حاصل ہوتا، اور وہ کسی بھی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتے یا کسی ہنر میں مہارت ہوتی۔ اس کا ماننا تھا کہ جو انسان اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا، وہ دوسروں سے خاک محبت کرے گا۔ اس کے نزدیک اپنی ذات سے محبت کا پیمانہ بھی الگ تھا۔ جو ورزش نہ کرتا ہو، جو اپنے گھر والوں کو وقت نہ دیتا ہو، جو حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو، اور جو فرائض نہ ادا کرتا ہو جو اس کے ذمہ شریعت نے لگائے ہیں، وہ اچھا ٹیچر تو کیا، اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ وہ ہر کلاس میں ہفتے میں ایک بار ضرور جاتا، بچوں سے ہر ٹاپک پر بات کرتا، ان کی سنتا اور اپنی سمجھاتا۔ وہ بچوں کو ہنر سکھاتا اور اپنا کام خود کرنے کی تلقین کرتا۔ اسی لیے اس نے ہنر والے استاد بھی رکھے تھے۔ اس کا ماننا تھا، علم والا وہی ہے جو عمل کرتا ہے۔ مین از ایز مچ ایجوکیٹڈ ایز ہی لکس۔ آدمی اتنا ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے جتنا وہ نظر آتا ہے۔ جب وہ ٹیچر رکھتا تو ان باتوں کا خیال رکھتا: 1. نماز روزہ کا پابند ہو۔ 2. جو اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہو، روزانہ 2 گھنٹے اور ہفتے میں 1 پورا دن۔ 3. طلاق یافتہ اور کنوارے استاد بالکل نہیں رکھتا تھا۔ 4. وہ کوئی ورزش ضرور کرتا ہو، صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کا مالک ہو سکتا ہے۔ 5. اور وہ مطالعہ ضرور کرتا ہو۔ اس کا ماننا تھا، جو خود پڑھتا نہیں وہ پڑھا نہیں سکتا۔